اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 19واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا 6واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 151 ہے، 151 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے دو حصے بلکہ تین بنیادی باتیں اس کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 بنیادی احکام ہیں جو بڑی تاکید کے ساتھ بڑے زور دے کے بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ برابر نہیں کرنا۔ دوسری بات تھی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ سلوک، اور تیسری چیز تھی، تیسرا حکم تھا کہ نہ حق بھوک کے ڈر سے بوجہ مفلسی اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا، خواہ خود بھی غریب ہو یا خود صاحب صحت ہو، لیکن اولاد کے خرچے سے ڈرتے ہو۔ یاد رکھو، رازق اپنا عقیدہ سنوار لو، تمہارے بھی رزق کا مالک اللہ ہے، تمہارے بچوں کے رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ چوتھا حکم ہے آج اسی آیت کے اندر، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے۔ فواحش یہ جمع ہے، فاحشہ کی جمع بھی ہے، اور فاحش کی، فحشاء کی، ہر وہ کام جو اللہ نے حرام قرار دیا، جو برا گندا کام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ بے حیائی ما ظہر منہا، جو اس میں سے اعلانیہ نمایاں ہے، ایسا بے حیائی کا کام جو سب کو نظر آ رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو لوگوں سے اوجل پردے میں ہو، کسی کو نہ پتہ چلے، بعض لوگوں میں، وہ بھی حرام ہے۔ مثلا سر عام اعلانیہ جو ہے وہ بدکاری، زنا کرنا، یا قوم لوط والا عمل، کیونکہ اس قوم میں یہ بیماری بھی تھی۔ قرآن مجید نے یہ کہا اتأتون الفاحشہ اتأتون فی نادیکم المنکر، کہ وہ اس قدر ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی بغیرتی، بے حیائی میں، اس قدر وہ برائی کی حدیں پار کر چکے تھے کہ وہ بدکاری کے معاملات مجالس میں سر عام کرتے تھے۔ قرآن نے کہا فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں برے کام، زنا سر عام ہو یا چھپ کے ہو، یا اسی طرح بے حیائی برائی کا کوئی بھی کام ہے۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ زنا ہی حرام ہے، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس بے حیائی کے سدے باب کا ایک اور بھی حکم بیان کیا، میں لا تقربوا الزنا۔ صرف یہ نہیں کہ بدکاری نہیں کرنی، وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ معاملات، وہ کام جو زنا کے قریب لے کے جاتے، زنا کو رستہ فراہم کرتے ہیں، رستہ دیتے ہیں، وہ برائیاں، وہ گناہ، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی زنا کے حکم ہے۔ مثلا نظر بازی ہے، غیر مردوں، غیر عورتوں کی طرف دیکھنا۔ اب یہ نظر بازی جو ہوتی ہے، عرب میں ایک محاورہ چلتا ہے النظر برید الجماع، کہ جو یہ نظر بازی ہوتی ہے نا، یہ زنا کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کئی لوگ یہ لفظ بول دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ہم ان کو بلا بیٹھے ہیں۔ جب آنکھیں چار ہوتی ہیں تو محبت آ ہی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا جو ہے وہ چور رستہ ہوتا ہے زنا بدکاری کا۔ اسی لیے تو اللہ نے دیکھو نا قرآن مجید میں کیوں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دونوں جگہ یہ حکم ہے۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں،
پہلے نظر جھکانے کا کہا اور آگے کہا اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں حفاظت، کیونکہ جب نظر بازی ہوگی تو پھر نتیجہ بدکاری تک آگے مخمہ۔ اسی طرح آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور ساتھ ہی اسی طرح جس طرح نظر بازی ہے پھر اسی طرح بے پردگی ہے، کیونکہ جب بے پردگی ہوگی تو نتیجہ تن پھر تبھی مرد و زن میں کشش ہوگی، اس کے نتیجے میں شیطان ابھارے گا۔ اس کی مثال دو طرح سے دیکھ لے، سورہ نور میں اللہ نے کہا نا کو جائے کہ میں جو ہے اے پیغمبر ان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے نکلو تو بڑی چادریں اوڑھ کے نکلا کرو۔ اب دیکھو عورت طبی طور پہ ڈبل کپڑا اس نے پہلے بھی پہنا ہوتا ہے، بنیان بھی ہوتی ہے، بنیان کے بعد قمیض بھی ہے، جسم پہلے بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، لیکن مزید فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو کہو جب گھروں سے نکلو تو بڑی لمبی چادریں لے کر کے اوڑھ کے نکلو، جسم جو ہے وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے عورت کا۔ کیوں؟ اب دیکھو جو پہلے بھی جسم کپڑے میں چھپا اس کو مزید کہا چھپا دو تو چہرہ ننگا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا اسلوب انداز سمجھے نا، جسم اعضاء ہیں اس کے بارے میں کہا کہ پہلے بھی قمیض موجود ہے اوپر، لیکن مزید کہا بڑی چادر اوڑھ لو تاکہ جسم نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب عورت کا جسم نمایاں نہ ہو اسے کپڑوں کے اوپر بڑی چادر پہنانے کا حکم دے دیا تو چہرہ جو مرکز حسن ہے وہ ننگا رہے گا۔ تو کئی لوگ یہ بھی نا لاج چہرے کا پردہ نہیں، اللہ کے بندو جو چہرے کا پردہ ہے کس چیز کا؟ دیکھو نا سادی مثال نہ سمجھ لو، باپ کو پردہ نہیں ہوں عورت دا، پوتر کو پردہ نہیں ہوں، بھرا کو پردہ نہیں ہوں، بھتیجے تے بھانجے کو پردہ نہیں ہوں، دوتے پوتے کو پردہ نہیں ہوں، تے جوائی کو پردہ نہیں ہوں، سورے کو پردہ نہیں ہوں، جوائی کو بھی پردہ نہیں، سورے کو بھی پردہ۔ اچھا پیو پتر بھرا بھتیجا بھنیواں دوتا پوتا جوائی سورا وہ دے سامنے ہاتھ پیر چہرہ ننگا ہی ہو سکتا کہ ہو بھی کچھ ہے یہ نہیں ہے۔ جہے محرم رشتہ دار نے انہیں جنہوں نے نکاح حرام ہے، سور نے بھی نکاح حرام ہے، جوائی نے بھی نکاح حرام ہے مستقل، پتر نہ بھی پیو نہ بھی بھرا نہ بھی بھتیجا بھنیواں اس کے نکاح حرام ہے، کسی کو نکاح نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے نکاح حرام ہے انہوں اگے بھی ہاتھ پیر چہرہ ہی ننگا، تو جہے محلے دار نے انہوں اگے بھی ہاتھ پیر چہرہ ہی ننگا ہے، پردہ کہدا ہویا پھر؟ پردہ کیڑی شاید؟ تو یہ جو کہا نا ولا تقربوا الفواحش، تو ننگا پرد ننگے چہرے ننگا جو ہے وہ جسم حسن کا مرکز کو ننگا رکھنا یہ بھی برائی کا حصہ ہے، کیونکہ صرف بے حیائی منع نہیں، ہم نے اس لیے ساتھ وہ ایت ملا کے وضاحت کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، وہ چیزیں جو بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کا حکم بھی زنا والا ہے۔ اور یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام آیا العینان تزنیان، انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی وزناہما النظر، انسان کی آنکھوں کا زنا ہوتا ہے غیر محرم چیزوں کو، غیر محرم چیزوں کو محرم چیزوں کو دیکھنا، جن کو اللہ دیکھنا حرام کیا، بے حیائی کے فوٹو، غیر عورتوں کی طرف دیکھنا، اور جو ہے نابالغ چھوٹے بچے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی اور وہ اس کے محرم بھی نہیں ہے ان بچوں کو دیکھنا، کیونکہ ان بچوں کا حکم بھی عورتوں والا حکم ہوتا ہے، یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی، فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا ہوتا ہے برا بے حیائی کی باتیں سننا، فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے چھونا، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے چل کے جانا، زبان بھی زنا کرتے ہیں، اس کا تمانا بے حیائی کے بول بولنا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفرج یصدقہ او یکذبہ، انسان کی شرمگاہ جو ہوتی ہے نا، یا تو اس کی آنکھیں، اس کے کان، ہاتھ پاؤں، اس کے دماغ، یا تو وہ اس کے اعضاء کی تصدیق کر دیتی ہے کہ جو وند ہے، جو سندا ہے، جدھر ہاتھ وداؤندا ہے، جدھر چل کے جاندا ہے، یہ مطلب یہ پورا ہی گندا ہے، اب شرم کا تصدیق دی واقعہ گندا ہی ہے، بے حیائی ہے۔
اور یا پھر اس کی تکذیب کر دیتی ہے کہ یہ زنا نہیں کر پایا، کہ نہیں یہ بدکاری تک نہیں پہنچ پایا، اس کے اعضاء کی سوچ گندی رہی ہے لیکن زنا سے کیا رہ گیا، محفوظ۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں انسان کے زنا میں معاون ہے، آنکھیں بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی۔ اس لیے نبی نے یہ انسان کے سارے اعضاء بے حیائی زنا کرتے ہیں۔ شرم گاہ تو اس کی تصدیق کرے گی یا اس کی کر دے گی، یا اس کو سچا قرار دے دے گی سارے اعضاء کو واقعتاً یہ زنا ملوث ہے، یا اس کو جھوٹا قرار دے دے گی۔ تو اسے میں ولا تقربوا الفواحش، نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو اس میں سے اعلانیہ ہے، سر عام لوگوں کے سامنے ہے۔ جس کی کئی صورتیں یہ بھی ہوتی، ننگا نہانا ہے، لوگوں کے سامنے آپ ننگے بیٹھ جائیں، کہ یہ بھی لوگ جو ہم پیشاب کرنے والے کے اچھے بڑے سیانے بہنے ہوتے ہیں لیکن سب کے سامنے پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی بے حیائی کا حصہ ہے، یہ اعلانیہ بے حیائی کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو صحابہ کرام میں کرتے ہیں کہ لوگوں سے دور، اذهب المذهب، نبی علیہ السلام اب عدل مذہب قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتے لوگوں سے، تو سر عام لوگوں کے سامنے کپڑے اتارنا ننگے، یا ایسے نمایاں ایسے کپڑے پہننا جس سے جسم نمایاں ہوتا ہے۔ سیاح بینا شادی ہوتا ٹراؤزر پایا خالی، اب اس سے جسم کے اعضاء کیا ہو رہے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ اوپر بڑی بنیان بھی کوئی نہیں ہوتی، یا تو کم از کم ہاف ران ہے نا، ادھی ران، یا تو ایڈی گوڈی شرٹ پاوے نہ ہوتے، یا قمیض پا لے۔ سیانے بیانے نے نماز پڑھنے بھی آؤ گے تو کئی ٹراؤزر نکا جا پایا ہوں، مڑ کے وہ پھڑ کے نا شرٹ انہوں کھچی جان گے، بندہ پوچھے ربڑ دیجیے، وہ جڈی گوڈی رہنی ہے۔ خود سمجھنا چاہیے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، جس سے کمر تک ننگی ہو رہی ہوتی بسا اوقات۔ تو میں لا تقربوا الفواحش، تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے نمایاں اعلانیہ ظاہر ہے وہ بھی بے حیائی قریب ہے نا، وما بطن، اور جو پوشیدہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا جو ہے میں ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو کسی جان، وہ جان التی، وہ جان حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان انسانی جان، اس کا تقدس رکھا ہے کہ اسے قتل کرنا حرام ہے، ہاں الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ۔ البتہ کوئی ایسا جرم جس کے اوپر اس کی جان حلال ہو جاتی ہے، اس پہ آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قانون کے ساتھ، غیر قانون کرے۔ مثلا اب دیکھو نا، مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، نہ قرآن میں اللہ نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو مارا نا، انہیں سمجھو ایک جان نہیں، انہیں کل کائنات کو مار چھڑیا، گویا کہ انسانیت کو مارنا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو گیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا انہیں سمجھو پوری کائنات کو بچا لیا۔ اور مسلمان مومن کی عزت اتنی عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، کعبہ تو بڑی عزت احترام والا، کعبۃ اللہ سے مخاطب، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ نے تجھ سے بھی بڑھ کے بنائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مسلمان مومن بندہ اس کو ناحق کا قتل کرنے کے اندر ساری دنیا کے لوگ بھی شریک حصے دار ہو نا، تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ نہیں کہ انہیں بندے شریک نہیں، کہ استاد ہو، ہماری پوری کائنات کے لوگ اس کے قتل میں ناحق شریک ہونا، تو ساری کائنات کے لوگوں کو ناحق گناہ کے اندر حصے دار بننے کی وجہ سے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کے لیے یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے یار، اتنا سنگین جرم ہے یہ مومن آدمی مسلمان کا قتل۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں، جو بندہ مسلمان مومن ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان مومن بندے کا خون تین حالتوں کے علاوہ حلال نہیں ہوتا، صرف تین صورتوں میں حلال ہوتا ہے، اس کا قتل جائز ہوتا ہے۔ نمبر ایک فرمایا النفس بالنفس، اس نے کسی کو کر دیا قتل، اور اب قصاص کے طور پہ، یعنی اسے ناحق جان بوجھ کے مارا ہے، تو قرآن مجید کا فیصلہ کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ مسلمانوں قتل کا بدلہ اللہ نے قتل فرض کر دیا، ورثہ معاف کر دیں تو ان کی مہربانی،
وگرنہ پھر قصاص ہوگا. دیکھا نا اس کے نتیجے. عرب کے اندر ایک جو بچہ منڈا لڑکا اس نے مارا, پورا قبیلہ منتیں کرتا رہا, لیکن قرآن نے اس کو حق دیا تھا قصاص کا, حکومت نے لیا, لوگ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ حدود اللہ کی برکات ہیں. اب آپ ایمان سے سوچیں کتنا بڑا کام ہے. پورے دنیا کو سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا تھا جی, وہ سارا قبیلہ انہوں نے اپنی جناب رومال لا کے پیروں سے رکھ چڑے, منتاں کر چڑیاں, حتیٰ کہ گھٹنے باندھ دیے کہ جناب ہم مائی باپ آپ کے سامنے جو کہیں ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, خون کا بدلہ خون ہے, کیا ہی لینا, کوئی ظلم نہیں ہے. اب جب بندے کو پتا ہوگا کہ میں کسی کو مارا تو میں ٹنگیا جانا ہے, سائیں نہ مننے تو معافی ملنی, آپ بتائیں کوئی جرت کرے کسی کو مارنے. اللہ کے قانونوں میں بڑی برکت ہے. جب پتہ ہے نا کہ میں نے مارا جانا, لٹکا دیا جاؤں گا, تو جرت بھی کوئی نہیں کرے گا. اور سعودی عرب میں کمیاں کوتاہیاں سب میں ہیں. بندہ ہوں چھانگڑ بہ جاندے, غلطیاں ہیں, جنت وہ بھی کوئی فرشتے نہیں گے, حکمرانوں سے بھی غلطیاں نے, عوام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اوور آل جداں دا بھی ٹوٹیا بھجیا اتنے اسلامی نظام ہے نا, دی برکات ضرور ہے جی. جو ایک چیز دوسرا نظام ہے. ہوں جی سرے عام میڈیا کا کھاپے قتل ہویا, تو ادو بعد وہ چھتی جرت نہیں کرے کسی کو مارن دی. وجہ انہوں پتا ہے کہ میری دھون لے جانی ہے اتنے, تو جب پتا ہوئے دھون کے مقابلے دھون لینی ہے تو جرت کو نہیں جے کرتا. جب پتا بھی اتنے دیو پیسے تے پرواہ کوئی نہیں, جہاں مریا الٹا بچارا تنیا جاتا, تو کی لین گیا سی اتنے. تو یہاں تو معاملہ مصیبت ہے, وہاں پھر ظلم معاملہ ہوتا. میں جان بوجھ کے قتل کرتا تو وہ جواب میں قتل کر دیا جائے گا. نمبر 2, السیب الزانی, شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے. لیکن یہ قصاص لینا ہے تو آپ نہیں لے سکتے. یہ قصاص سلطے کے تحت ہوتا ہے, حکومت وقت کے ذریعے لیا جا سکتا ہے. آپ خود نہیں کسی کو جوابن مار سکتے. اسی طرح شادی شدہ زانی ہے, زنا کے ثبوت کے بعد حکمران اس کو رجم کرے گا, آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے, رجم نہیں کر سکتے. شادی شدہ زانی ہوگا وہ بھی قتل ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر آج جو ہے المرتد, اپنے دین تارک الدین ہی, جو مرتد ہے دین اسلام چھوڑے, اسلام سے بغاوت کرے, اسلام میں مرتد کی سزا بھی واجب کا قتل ہے. کیوں؟ زمین اللہ کی, آسمان رب کا, آسمان و زمین کا قانون بھی کس کا ہوگا؟ رب کا. جب وہ رب کی زمین پہ رہ کے رب کے قانون کا باغی ہے, تو باغی کی سزا ہر معاملے کا. جیسے کئی لوگوں بڑی تکلیف ہوتی ہے, خاص کر ہمارے یہاں جتنے بھی ایتھیزم ہے نا, آج کل چل پہ ایتھیزم, جنہوں پرانے دور داریا کہندے سن, رب دا خدا دا منکر, جہاں کہنا میں آپ ہی پیدا ہویا, سمجھے کہ نہیں. جنہوں اس بات سے پریشانی ہوتی کہ مینوں یہ کہا جاوے کہ مینوں اللہ نے پیدا کیتا, اس بات انہوں بڑا فخر ہے کہ میں باندر دی اولاد ہاں. کہ ڈارون دا نظریہ ہے کہ پہلا باندر سی, تے باندر دی پوچھل کٹ گئی, تے پھر وہ ترقی کردا ہولی ہولی نا جی وہ ارتقائی نظریہ ارتقاء دے تحت وہ ہولی ہولی باندر صاحب تو یہ بندہ بن گیا. بڑا فخر ہے اس گل دے اوتے کہ میں خنزیر تو بنیا, تو میں باندر تو بنیا. بڑی پریشانی ہے کہ میں رب دا بندہ. کیسی یعنی ذہنی یعنی کہ ذلت اور رسوائی ہے کہ باندر ہونا تو فخر ہے, تے رب دا بندہ ہون تے شرمندگی ہے. ہے یہ نظریہ ارتقاء ہے. تو اب ایتھیزم میں بڑی تکلیف ہوتی. اچھا جتنے بھی یہ بھونکیں گے نا, بکواس کریں گے, یہ سارے کتے اسلامی نظام پہ بھونک. اب 8 مارچ آئے گی نا, تسی ویکھیا جنیاں بھی فحشہ زانیاں بدکار اڈیاں دیاں عورتاں نا, انہاں نو سارے نو لے کے اسلام آباد اکٹھا کر دینے. کی ہے جی ہمیں میرا جسم میری مرضی. تو ساری کنجر محلے دیاں ساری کٹھیاں کر کے اتنے لیاندیاں ہوندیاں. کہدے واسطے یہ یورپ دیاں جڑیاں واراں ہوندیاں اتنے لیاندی کی ہے میرا جسم میری مرضی. پردہ نہیں, اس پردے کو آنکھوں پہ باندھ لو. سارا طنز کتے, میرے نکاح کی فکر نہیں کرو, فلانے کی فکر کرو. سارا طنز کہدے ہوتے؟ اسلامی شاعر, اسلامی احکامات. اسی طرح کتے طرح بھونکن گے, لو جی یہ ظلم ہے کہ دیکھو آزاد ہے بندہ, آزادی ہے جنہوں مرضی کرے. اچھا بھی یہ آزادی اسلام کی آ گئی؟ ساڈے ملک دے اندر کوئی بھی ملک بھی اور امریکہ جو بندہ حکومت کے خلاف بغاوت کا سزا کی ہے؟ قتل. یو کے دے اندر برطانیہ کو بندہ حکومت کے خلاف بغاوت کا سزا کی ہے؟ قتل. پاکستان انڈیا دے اندر کو مودی دے خلاف بغاوت کر کے سزا کی ہے؟ قتل. اچھا امریکہ دے اندر حکومت کے خلاف بغاوت ہوتے قتل, یورپ میں بغاوت قتل, رب دے خلاف رب دے زمین تے رہ کے بغاوت کر رہے پھر قتل نہیں ہونا چاہیے.
ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਭ ਕੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। اسلام آوے دودھ آزادی رائے آ گئی جی، پھر آزادی رائے ہونی چاہیے ہے۔ انڈیا کا کوئی بندہ بارڈر پار کرے تو سزا کی ہے گولی شریف، امریکہ کا بارڈر پار کر کے بندہ کو سجے کھبے ٹپے تو سزا کی ہے، پیچھے گولی پہ نہیں ہے پھڑتا بندہ، ظلم نہیں۔ اتنے کوئی نہیں کہنا میرا جسم میری مرضی، میں بارڈر پر جا بارڈر رکھا۔ اچھا دنیا کا بارڈر ٹپے حد پار کرے تے موت، اچھا رب دا قانون توڑے رب دا بارڈر پار کرے پھر موت نہیں؟ اچھا دنیا دا بارڈر پار کر نہیں جی، دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے۔ اچھا اوتھے قانون یا جو رب دا قانون توڑ دے اوتھے موت آ جائے، نہیں یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، وحشی سنا سا۔ بس اصل تکلیف کس سے ہے؟ اسلام سے۔ تو جو مرتد ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ واجب القتل۔ یہ تین صورتیں ہیں جس میں مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے جو قتل کرے، شادی شدہ زانی ہو یا مرتد ہو۔ کمایا ولا تقتلوا النفس التي، نہ تم قتل کرو اس جان کو، اللہ کی وہ جان حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، جس میں اللہ شرعی کوئی دلیل موجود اس کے قتل کی ہوگا، ادروائز نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ نے شروع بتایا کہ یہ شروع میں بات وہاں موضوع ہے، یہ ہے وہ کام، ذالکم یہ ہے وہ کام، وصاکم بہ، اس اللہ نے بڑا پختہ حکم دیا ہے، بڑا زور دے کے تاکید کے ساتھ تمہیں پابندی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے، وصاکم اس نے پختہ حکم دیا تم کو بھی اس بارے میں۔ کیوں دیتا بڑا زور دے کے حکم اللہ نے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ سمجھ آ جائے کہ جو فائدے کی دینے تمہارے معاشرے کا امن و امان سکون میں ہو جائے گا، معاشرے میں بیماریاں بے حیائی ختم ہو جائے گی، معاشرے میں امن و امان آ جائے گا۔ ایک بار پھر ترجمہ دو۔ ما یقول تعالی، کہہ دی تم آؤ میں پڑھوں، اتلو ما حرم ربکم، جو پڑھوں جو حرام قرار دیا تم پر رب نے، اور وہ باتیں جو اللہ نے پختہ حکم دیا وہ بھی بتاؤں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ما اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ نہیں تم شریک بناؤ گے اس کا کسی کو بھی، وبالوالدین احسان، اور والدین اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے بچوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم وایاہم، ہم کھانے کو دیتے ہیں، رزق دیتے تم کو بھی، وایاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا، جو اس میں سے نمایاں اعلانیہ ہیں ان کے بھی، وما بطن، اور جو پوشیدہ لوگوں سے مخفی ہے ان بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ تم قتل کرو جان کو، وہ جان کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ سارے کام جو ہے، وصاکم بھی اس نے پختہ حکم دیا تم کو اس بارے میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب